اچھا جی، آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے نا ہمیشہ یہ فیل کیا ہوگا کہ جب آپ قدر حال بہتر ہوتے ہیں، اپنے ماضی سے ذرا بہتر حالت میں ہوتے ہیں، تو لوگوں کے رویے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں ایسے گھٹن راستوں سے گزر رہا تھا تو اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور آج جب کسی پوزیشن میں ہوں یا کسی مرتبے اور مقام پہ ہوں تو میرے ساتھ ایسے رشتے میرے سامنے آ رہے ہیں جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں، یا جن کو کبھی دیکھا تک نہیں ہوتا وہ بھی رشتے اور تعلق سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے تعلق بننا شروع ہو جاتے ہیں جو جن کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ عام سی بات ہے کہ کامیاب انسان کے ارد گرد آپ کو لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آئے گا اور بے تحاشا لوگ نظر آئیں گے۔ ہاں، کامیابی چاہے کسی بھی قدر ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ کھینچتی ہے لوگوں کو آپ کی طرف، تو اس لیے مایوسی سے نکلیں اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا آپ اس پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کامیابی کسی کی میراث نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی کامیاب ہے اور آپ نہیں ہیں، اور اس کو کوئی ایسی گدڑ سنگھی مل گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ جو اس نے حاصل کر لیا وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا کہ شیر اتنا بڑا نہیں ہوتا جنگل میں، اس سے ہاتھی کئی زیادہ حجم رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ، اس لیے کہ شیر نے مانا ہوا ہے کہ میں شیر ہوں اور میں طاقتور ہوں، کامیاب ہوں اور حاکمیت کرنے والا ہوں، میں نے بادشاہی کرنی ہے۔ اس کا جو مینٹل لیول ہے یہ اس کو بادشاہ بنائے رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہاتھی، اب اس کی جو ذہنی پستی ہے وہ چھوٹی سی رسی کے ساتھ باندھ کر کے آپ اس کو رکھیں گے تو وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، حالانکہ اگر ہاتھی ایک پاؤں بھی شیر کے اوپر رکھے تو شیر کی ہڈیاں بھی پس کے رہ جائیں، اس کے باوجود شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح کامیابی سب سے پہلے آپ اپنے دل و دماغ سے جب قبول کریں گے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں اور آپ کامیابی کی طرف گامزن ہیں، آپ کا راستہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو یقیناً آپ ضرور کامیاب بھی ہوں گے اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اب اس بدقسمتی سے نکلیں کہ جو ہماری ذہنی پستی ہے وہ ہمیں جینے نہیں دیتی اور ہمیں کچھ بھی کرنے نہیں دیتی۔ ساتھ ساتھ بڑی اہم بات بتاؤں گا کہ آپ متاثر ہوتے ہیں دوسروں کی زندگیوں سے یا دوسرے لوگوں کے رویوں سے، اور پھر وہاں سے آپ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہی چیزیں آپ کے اوپر کہ وہ ایسے گزرا ہے تو یہاں تک پہنچا ہے، وہ اس کو یہ ملا ہے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے بغیر لوگوں کے رویے اور ان کی زندگیوں سے اثر انداز ہوتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو یقیناً پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کی میراث نہیں ہے کہ جو اس کو ملی ہے اور تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ یقیناً آپ بھی جب سفر کریں گے تو آپ اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔